یہ اعلان رضا ہے، یہ پیغام رضا ہے، یہ اعلان رضا پشت میں آ گئے۔ اللہ نے جب تک چاہا باپ کی پشت میں ہمیں زندگی عطا فرمائی، جب تک چاہا اللہ نے پشت والد میں ہمیں رکھا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اپنے بندوں کو وہ کہاں رکھے گا اور کس حال میں رکھے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم عالم ارواح میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ جب آپ عالم ارواح میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ظاہر ہے کہ آپ زندہ تھے۔ اگر مردہ ہوتے تو یہاں کیسے آتے؟ اللہ کا حکم آ گیا، ہم عالم ارواح سے چل پڑے، باپ کی پشت میں آ گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا باپ کی پشت میں ہمیں رکھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے باپ کی پشت میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ظاہر ہے کہ زندہ تھے۔ اگر زندہ نہ ہوتے تو یہاں کیسے آتے؟ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، اب یہاں سے چلو۔ تو حکم الہی کی بنیاد پر ہم پشت فادر سے چلے، پشت والد سے چلے۔ یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا، اب شکم مادر میں چلے جاؤ۔ اللہ کے حکم سے ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ کی زندگی ہمیں عطا فرمائی، جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ میں رکھا۔ ایک بات بتاؤ، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے آتے؟ ظاہر ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں بھی زندہ تھے۔ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ کا حکم آ گیا، عالم ارواح سے چلے، پشت والد میں آ گئے، اللہ کا حکم آ گیا، پشت والد سے چلے، شکم مادر میں آ گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا شکم مادر کی زندگی ہمیں عطا فرمائی، ماں کے پیٹ کی زندگی ہمیں عطا فرمائی۔ وہاں تم نے رزق مانگا نہیں، محنت نہیں کی، کوئی بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی مانگے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں آپ کے لیے آپ کا رزق فراہم کر دیا۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے لیے ہمارا رزق فراہم کر دیا۔ ہم نے مانگا نہیں، رزق دینے والا خدا ہے۔ اللہ نے رزق عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ کیا ہے، جیسا چاہو تم رزق لے لو، چاہے حلال لے لو، چاہے حرام لے لو، چاہے جائز لے لو، چاہے ناجائز لے لو۔ اللہ نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ کبھی بندہ بھوکا نہیں رہے گا۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مانگا نہیں، اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارا رزق فراہم کر دیا۔ لوگوں، جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ کی زندگی عطا فرمائی، اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو۔ یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، دنیا میں چلے جاؤ۔ اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں آ گئے، اب دنیا میں ہو تو زندہ ہو کہ مردہ ہو؟ ظاہر ہے کہ زندہ ہے۔ اگر زندہ نہیں ہوتے تو ہم یہاں بیٹھ کر ایسی بات کیسے کرتے، آپ سنتے کیسے؟ ہم اللہ کے حکم سے جب تک اللہ چاہے گا اپنی مرضی سے ہمیں دنیا کی زندگی عطا فرمائے گا، جب تک چاہے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہم اس دنیا میں رہیں گے اور بھوکے نہیں رہیں گے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا،
اللہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرمانے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرمائے گا، چاہے جیسا تم اللہ سے رزق لے لو، اللہ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، جب تک اللہ چاہے گا ہمیں اس دنیا میں رکھے گا۔ اللہ کی مرضی کے ہم محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ جب تک چاہے گا دنیا میں ہمیں رکھے گا، اللہ کا حکم آ گیا چلو اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ یہ اللہ اے اللہ تو نے ہی تو ہمیں یہاں بھیجا تھا دنیا میں، تیرے ہی حکم سے تو ہم آئے تھے، تیرے ہی حکم سے ہم یہاں دنیا کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو چلو یہاں سے۔ یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ تو کہا اوپر تھے نیچے چلے جاؤ۔ ہم اوپر سے چلے نیچے چلے، کہاں چلے گئے؟ قبر میں چلے گئے۔ اب ایک بات بتاؤ، قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو بھائی، قبر میں کئے سوال ہوں گے؟ 3 سوال۔ دنیا رو رہی ہے باپ چلا گیا، بیٹا رو رہا ہے ماں چلی گئی، بھائی رو رہا ہے کہ دنیا سے میرا باپ چلا گیا، بیٹا رو رہا ہے ماں چلی گئی، بھائی رو رہا ہے بھائی چلا گیا، میاں رو رہا ہے بیوی چلی گئی، بیوی رو رہی ہے میاں چلا گیا، سب رو رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے، آگے پیچھے سب کو رخصت ہونا ہے، ابھی وہ گئے کل ہم جائیں گے، پرسوں وہ جائیں گے، سب کو جانا ہے۔ اللہ کا جب تک حکم نہیں آئے گا ہم یہاں رہیں گے، اللہ کا حکم آ گیا چلو اب قبر کی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ لوگوں قبر میں سوال ہوں گے نا، بولو ایک بات بتاؤ، سوال مردہ دے گا کہ زندہ دے گا؟ سوال کس سے ہوں گے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ قبر میں کون سی زندگی عطا فرمائے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ قبر کی زندگی کیسی زندگی ہوگی۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ قبر میں کون سی زندگی دے گا، سوال جواب ہوں گے۔ ایک بات بتاؤ، سوال قبر میں نیپالی زبان میں ہوں گے؟ جی نیپالی زبان میں ہوں گے، اردو میں ہوں گے، ہندی میں ہوں گے، جی انگلش میں ہوں گے، فارسی میں ہوں گے؟ یا اللہ تو ہمیں تو عربی نہیں آتی ہے، ہم تو عربی نہیں جانتے، سوال تو عربی زبان میں ہوں گے۔ اور یہ بات پکی ہے کہ جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی، اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ تم سوالوں کے جواب مکمل نہیں دو گے۔ سوال کیا ہوں گے؟ من رب کا، تمہارا رب کون؟ آپ کی والدہ کو عربی آتی تھی؟ یہ تو اللہ کا کی قدرت ہے کہ بس اوپر سے نیچے گئے، نبی کی زبان آ گئی، نبی کی بولی آ گئی، وہ زبان سیکھ گئے جو نبی کی زبان ہے، جو رسول کی زبان ہے، جس زبان میں قرآن ہے، جو زبان میرے مصطفیٰ کی بولی ہے، وہ بولی سیکھ گئے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایک اللہ کے حکم کمال یہ ہے کہ چلو نیچے گئے
نبی کی زبان آ گئی، نبی کی بولی آ گئی، مصطفیٰ کی بولی بولنے لگے، اب عربی زبان بھی سیکھ گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا تم ہمیشہ قبر میں پڑے رہو گے؟ کیا ہمیشہ قبر میں پڑے رہو گے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کون سی زندگی، کیسی زندگی عطا فرمائے گا۔ انسان کا جسم گل جائے، سڑ جائے، جل جائے، فنا ہو جائے، مٹی میں مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر اللہ کا حکم ہے کہ میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ میدان محشر میں جمع ہونا، انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا ٹکڑا گوشت کا موجود ہے جو نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ فنا ہوتا ہے، نہ مٹتا ہے۔ اسی گوشت کے ایک چھوٹے سے نتھڑے سے اللہ تبارک تعالیٰ پھر انسان کو پیدا فرمائے گا اور وہی زندگی عطا فرمائے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال قبر میں رہیں گے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو۔ یا اللہ، اب کہاں چلے جائیں؟ اب تو ہم اوپر سے بھی نیچے آ گئے، اب کہاں چلے جائیں؟ کہا میدان محشر میں جمع ہو جاؤ، سب میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ آپ نے اپنی ماں کو کہاں دفن کیا؟ موہن پور کا قبرستان۔ ایک بات بتاؤ، موہن پور کے قبرستان سے میدان محشر کا راستہ کدھر سے جاتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ آپ اس میدان محشر کا راستہ پہچانتے ہیں؟ موہن پور سے کدھر جانا ہے وہاں راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کا ایک حکم آ گیا، چلو۔ میدان محشر کا راستہ جان گئے، پہچان گئے، منزل جان گئے، کہاں جمع ہونا ہے، کہاں جانا ہے۔ اب وہاں جمع ہو گئے، اب وہاں بیٹا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، چچا بھی موجود ہے۔ ایک ذات ہے مدد کرنے والی، وہاں ایک ہی مقدس ذات ہے جو کام آنے والی ہے، جو وہاں مدد کرنے والی ہے۔ اس مقدس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ وہی ایک ذات ہے جو کام آنے والی ہے، جو شفاعت فرمانے والی ہے، جو مدد فرمانے والی ہے، جس نے عالم ارواح میں ہمارا ساتھ دیا ہے، جس نے دنیا میں ہمارا ساتھ دیا ہے، جس نے شکل میں مادر میں ساتھ دیا ہے۔ لوگوں، وہی ذات دنیا میں بھی کام آ رہی ہے، اور وہی ذات قبر میں بھی کام آ رہی ہے، اور وہی ذات محشر میں بھی شفاعت کرنے والی ہے۔ تو جب وہ کام آنے والے ہیں، جب وہی مدد فرمانے والے ہیں، تو اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کو یاد کرو، چلتے پھرتے مصطفیٰ کو یاد کرو، سوتے جاگتے مصطفیٰ کو یاد کرو، ہر لمحہ مصطفیٰ کو یاد کرو، ان کا چرچا کرو، ان کی اعلان کرو، ان کے میلاد کا ذکر کرو۔ لوگوں، اب کیا ہمیشہ تم میدان محشر میں کھڑے رہو؟ وہاں بھی ہمیشہ میدان محشر میں کھڑے نہیں رہنا، وہاں نامہ اعمال کا انتظار ہے۔ 50,000 سال کا دن ہے، نامہ اعمال کا انتظار ہے۔ اگر نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا تو سمجھ لو کہ آپ کا راستہ بدل گیا، اور اگر آپ کے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا تو سمجھ لو کہ آپ کی نجات ہو گئی۔ اب میدان محشر میں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں کھڑے رہنا ہے۔ اب وہاں سے جو جدھر کا ہوگا وہ ادھر چلا جائے گا، جس کے لیے جہنم کا حکم ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور جس کے لیے جنت کا حکم ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہم تو سفر میں ہیں، ہم تو چل رہے ہیں، ہم تو چلتے چلے آ رہے ہیں، مرے کب؟
دنیا رو رہی ہے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، بھائی مر گیا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھے 60 سال 65 سال 70 سال 50 سال 80 سال ہم ان کو دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، اب ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ نے زندگی بدل دی۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہاں بھی ہمیشہ نہیں کھڑے رہنا ہے، اور وہاں سے بھی کہیں اور جانا ہے، تو آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو سب کو بھیجا گیا ہے۔ اے لوگوں، ایک بنو، نیک بنو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، موافقت اور محبت سے اور خلوص سے رہو، اور شرک اور کفر سے اور بدعات سے، برائیوں سے بچتے رہو۔